حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا میں بہت سارے رسم و رواج تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر غلط رسمیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے۔ جیسے آپ بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو رسم و رواج ہے، جیسے شادی کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ دلہا اور دلہن کو ہلدی لگائی جاتی ہے، یہ رسم ہے۔ اور رسم اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، قرآن اور حدیث کے اندر اس سلسلے میں کوئی بات موجود نہ ہو، اس کو رسم کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ رسم و رواج اتنی خطرناک اور بھیانک چیز ہے کہ اس سے آدمی بہت ساری برکتیں، بہت ساری بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے، بہت ساری خیر، بہت ساری برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور شیطان نے رسم و رواج کو لوگوں کے اوپر ایسا مسلط کر دیا ہے اور رسم و رواج کو ایسا مزین کر کے دکھایا ہے کہ آدمی کو قرآن اور حدیث کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ اس سے آگے چل کر یوں کہوں کہ جہاں پر رسم و رواج اور قرآن اور حدیث کی بات کا ٹکراؤ ہو جاوے کہ ایک طرف رسم و رواج ہے اور ایک طرف قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں، تو آدمی قرآن پاک کوئی اور حدیث کی بات کو پس پش ڈال کر رسم و رواج کو ترجیح دیتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ رسم و رواج کو ترجیح دے گا۔ اس لیے جب تک آدمی اپنی زندگی سے رسم و رواج کو نہیں نکالے گا تب تک وہ آدمی کامل ایمان والا نہیں کہا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت اس کے دل میں کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامل ایمان والے بنیں، ہمارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت آوے، تو اس آدمی کو اپنی زندگی سے رسم و رواج کو نکالنا ہوگا۔ چاہے کسی بھی موقع کے اوپر رسم و رواج ہو، اس کو نکالنا پڑے گا، تو اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اس کے دل کے اندر آئے گی، کامل ایمان والا وہ کہلائے گا۔ اور اگر رسم و رواج بھی کرتا رہے اور اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہے اور یوں دعویٰ کرے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، تو یہ غلط دعویٰ ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، کبھی نہیں آ سکتا، کبھی کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ رسم و رواج کو ترجیح دیتا رہے گا۔ اس لیے ہمارے یہاں بنیادی چیز جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث کے سامنے کوئی کچھ نہیں، چاہے ہماری سمجھ میں آوے کہ نہ آوے، معاشرہ جو کہے وہ کہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں ہمیں تو وہ دیکھنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی کیا بات ہے، ہم اس کو ترجیح دیں گے، چاہے معاشرہ ہم کو جو بھی کہے، گھر والے جو کہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اور اپنی زندگی سے رسم و رواج کو نکالنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو رسم تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی کہ یہ کام تم کو کرنا پڑے گا، تم کرو گے تو رسم ختم ہوگی، اس لیے استقامت کے ساتھ تم کو ان رسموں کو ختم کرنا ہوگا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استقامت کے ساتھ اللہ کی ذات کے اوپر یقین کرتے ہوئے آپ نے رسم کو دور کیا. کیسی کیسی رسم، آپ کو سن کر تعجب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر اسی کو اکثر بلکہ زیادہ تر مقام پر انہی رسم و رواجوں کو توڑنے کا بیان فرمایا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اسی کا ذکر ہے. سب سے پہلی رسم عرب کے یہاں یہ تھی کہ عرب لوگ اس آدمی کے بارے میں جو بہت ذہین ہوتا تھا، بہت ہوشیار ہوتا تھا، بہت چالاک ہوتا تھا، بات جلدی کیچ اپ کر لیتا تھا، کوئی بات کہے جلدی اس کو سمجھ لیتا تھا، ایسے آدمی کے بارے میں یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس کے پہلو کے اندر دو دل ہے. اس کے پہلو کے اندر دو دل ہے. آدمی کو تعجب ہوگا ایسے کیسی بات. اب چونکہ ہمیں تو یہاں اس لیے سوال نہیں ہوتا کہ ہم ٹیکنالوجی اور سائنس کے زمانے میں جی رہے ہیں. اب تو ایکس رے وغیرہ کا یہاں پر ٹیکنالوجی اور سائنس وغیرہ کے ذریعے ہو چکا ہے، اس لیے ایکس رے کے ذریعے آدمی دیکھ سکتا ہے کہ ہر ایک کے پہلو کے اندر ایک ہی دل ہوا کرتا ہے. لیکن اس زمانے کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس لیے وہ ایسے آدمی کے بارے میں جو بہت ذہین ہوشیار ہوتا تھا یوں سمجھتے تھے کہ اس کے پہلو میں دو دل ہے. اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر اور بعض آپ میں سے بعض لوگوں نے بھی سنا ہوگا اس آدمی کے بارے میں جو بہت ذہین ہوتا ہے، بہت ہوشیار ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بہت ذہین بنایا ہوتا ہے. بعض مرتبہ آدمی ایسے آدمی کے بارے میں یوں بولتا ہے کہ یہ ڈبل کھوپڑی والا آدمی ہے. ڈبل کھوپڑی یہ دراصل زمانہ جاہلیت کے اندر عربوں سے چلا آ رہا ہے. یہ عرب کے بول تھے، یہ زمانہ جاہلیت کی بات تھی. تو ہم نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی شاید ہو سکتا ہے کسی کو کہا ہو ڈبل کھوپڑی والا آدمی ہے جو بہت ذہین ہوتا ہے، بہت ہوشیار ہوتا ہے. اسی طرح وہ آدمی کہ جب مثال کے طور پر اگر دو پارٹیاں ہو تو یہاں اس پارٹی کے پاس آئے تو یہاں کی بات کرے، وہاں جائے تو وہاں کی بات کرے، یہاں آئے تو ایسی بات کرے کہ یہ خوش ہو جاوے، اور وہاں جائے تو ایسی بات کرے کہ وہاں والے خوش ہو جاوے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں سے فائدہ حاصل کرے، دونوں سے نفع حاصل کرے. ایسے آدمیوں کے بارے میں بھی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے. اسی طرح غیر مستقل المزاج آدمی، غیر مستقل المزاج کون آدمی؟ کہ وہ آدمی جو کسی کام یا کسی بات کے اوپر استقامت نہ رکھتا ہو، کسی بات اور کسی بھی کام کے اندر اس کے اوپر استقامت نہ ہو، ہر دن، ہر ہفتے، ہر مہینے ان کا کام اور ان کی بات بدلتی رہتی ہو. مثلا اگر آج اس کو آپ نے غیر مستقل المزاج جو آدمی ہے اس کو آج آپ نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ آپ کیا کرتے ہیں، آج وہ یہ کہے گا کہ میری تو دیکھو عطر کی دکان ہے. ایک مہینے کے بعد ملاقات ہوئی، ایک ہفتے کے بعد ملاقات ہوئی، کیا کر رہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ چھوڑ دیا، کپڑوں کا کاروبار شروع کیا. اس طرح ہر مہینے بدلتا رہتا ہو. اور اسی طرح باتوں کے اندر بھی کہ آج کچھ کہا، ہفتے کے بعد وہی بات دوسری مروڑ چروڑ کر اس نے کہی، پھر ملاقات ہوئی تو وہی تیسری نئی بات. تو ایسے غیر مستقل المزاج آدمی ایسے آدمی کو کہتے ہیں کہ کسی بات اور کسی کام کے اوپر ان کو استقامت نہ ہو. تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو دو پارٹیوں میں یہاں کی یہاں، یہاں کی یہاں کرتا ہو اور جن کا مزاج غیر مستقل المزاج آدمی ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں عرب یوں کہتے تھے کہ ان کے پہلو میں دو دل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے اس بات کی تردید فرمائی ہے، اس کو رد فرمایا ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے پہلو کے اندر دو دل نہیں بنائے. ہر ایک انسان کے پاس ایک ہی دل ہے، ہر ایک کے پاس ایک ہی دل ہے. کسی کے پہلو کے اندر دو دل نہیں. اس لیے دو طرح کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے.
یہاں آئے تو یہاں، وہاں گئے تو وہاں۔ اللہ پاک نے ایک ہی دل دیا ہے، ایک ہی بات کے اوپر آدمی قائم رہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایک منافق نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرے پہلو کے اندر دو دل ہے، ایک جو دل ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور ایک دل جو ہے وہ کفر اور کافروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات سمجھائی اس کی تردید میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے دل کے اندر، پہلو کے اندر دو دل نہیں بنائے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہو اور اسی دل کے اندر غیر اور کفار کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتا۔ دراصل میں ہوا یہ تھا کہ مشرکین مکہ کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام بعضوں نے بتایا ہے ابو معمر فہری، اور بعضوں نے بتایا ہے کہ جمیل بن معمر فہری۔ بہت ذہین، بہت ہوشیار، بہت اللہ نے اس کو ذہن دیا تھا، بہت ہوشیار تھا وہ۔ کوئی بات کرتا فوراً اس کو کیچ اپ کر لیتا تھا۔ تو قریش کے، مکہ کے قریشوں نے اس آدمی کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کے پہلو کے اندر دو دل ہے، اس کے پہلو کے اندر دو دل ہے، کہ اتنا ذہین ہے، اتنا ہوشیار ہے۔ اب انسان کی فطرت میں ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، پھولے نہیں سماتا۔ تو لوگوں کو اس نے، کفار جو قریش، مکہ کے قریش تھے، تو اس کو کہنا شروع کر دیا کہ اس کے پہلو میں دو دل ہے۔ آج ایک نے کہا، کل دوسرے نے کہا، تو یہ بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا کہ میں کچھ ہوں۔ انسان کو گمراہ کرنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ اس کے سامنے اس کی تعریف کی جاوے۔ آج ایک نے آ کر کہا، کل دوسرے نے آ کر کہا، تو آدمی کو اندر کچھ ہوتا ہے کہ میں کچھ ہوں، پھر آہستہ آہستہ اللہ حفاظت کرے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے یہاں ہوا اس کے ساتھ کہ لوگوں نے اس کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ شیطان نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ یوں کہنے لگا کہ یعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے ذہین اور ہوشیار ہے، اور ان کا جتنا ذہن ہے، اور وہ جو اپنی سمجھداری سے جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اس سے کئی زیادہ سمجھ تو میرے ایک دل کے اندر ہے، دوسرا تو ابھی خالی ہے، ایک دل میں اس سے زیادہ۔ یہ کہنے لگا۔ اس لیے جب کوئی آدمی ہمارے سامنے ہماری تعریف کرے نا تو بہت خوش نہیں ہونے کا، نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب کبھی سنت کے اوپر عمل کرنے کا شوق ہو نا، ایسی سنتوں کے اوپر بھی عمل کرنے کا، کہ جب تمہارے سامنے تمہاری تعریف کی جاوے نا تو کرنے جو آپ کی تعریف کر رہا ہے اس کے منہ کے اندر مٹی بھر دو، اس کے منہ کے اندر مٹی بھر دو۔ تو اس کو شیطان نے یہاں تک پہنچا دیا اور یوں کہنے لگا۔ اب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، اللہ اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہوا یہ کہ غالباً غزوہ احد یا غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی، کفاروں کو شکست ہوئی، تو کفار اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ اب یہ آدمی بھی اس کے اندر داخل تھا، اس جنگ کے اندر۔ دیکھو، آدمی چاہے جتنا بھی ہوشیار ہو اور جتنا بھی ذہین ہو، جب وہ اپنے اوپر گھمنڈ اور فخر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی ایسا کام کروا ہی دیتے ہیں جس سے اس کی ہوشیاری کے اوپر پانی پھر جاتا ہے، اس کی چالاکیوں کے اوپر پانی پھر جاتا ہے۔ جیسے میں مثال دوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو سازش کی تھی کہ بھئی یوسف کو کنویں میں ڈال دیں گے اور خون وغیرہ لگا کر ہم کیا کریں گے کہ باپ کو بتا دیں گے کہ اس کو تو بھیڑیا کھا گیا، یہ چالاکی کر رہے تھے۔ اب یہ لوگ آئے بھی روتے ہوئے باپ کے پاس،
خون بھی لگا ہوا تھا، لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ کرتے کو پھاڑ بھی دیا جاوے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ خون بھی لگا ہوا ہے، بھیڑیا کھا گیا ہو رہا، لیکن یہ پھٹا ہوا کہیں سے نہیں ہے۔ اگر بھیڑیا حملہ کرتا تو کرتا پھٹا ہوا ہونا چاہیے۔ ساری چالاکیوں کے اوپر پانی پھر گیا۔ اسی طرح جو آدمی اپنے آپ کو بہت ہوشیار، بہت چالاک سمجھتا ہے، لیکن کبھی اس سے کوئی ایسا کام ہو ہی جاتا ہے جس سے اس کی ہوشیاری کے اوپر پانی پھر جاتا ہے۔ تو یہ ابو معمر فہری بھی اس جنگ کے اندر تھا، وہ بھی اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگا۔ اور کیسے بھاگا کہ اس کا ایک جوتا ہاتھ کے اندر ہے اور ایک جوتا اس کے پیر کے اندر ہے۔ اس کو بھاگنے کے اندر یہ ہوش بھی نہیں رہا کہ میرے جوتے کہاں ہے۔ اب یہ بھاگ رہا ہے۔ راستے میں ابو سفیان ملے، اس وقت کافر تھے، مسلمان نے، بعد میں صحابی بن گئے، کہ کیا بات ہے، کیوں بھاگ رہے ہو؟ اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ جوتا کہاں ہے؟ تب اس کو ہوش آیا کہ ایک تو پیر میں ہے اور ایک ہاتھ میں ہے۔ اس موقع کے اوپر قریش مکہ نے اس کی ہوشیاری کو دیکھ لیا، یہ کتنا ہوشیار ہے۔ اللہ نے اس کی ہوشیاری کے اوپر پانی پھیر دیا۔ اس موقع کے اوپر جو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کے سینے کے اندر 2 دل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے پہلو کے اندر 2 دل نہیں بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل ہر ایک کو ایک ہی دیا ہے۔ ہاں البتہ اللہ نے کسی کو عقل زیادہ دی ہے، کسی کو اللہ نے ذہین بنایا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ آدمی کو اپنی ذہانت کے اوپر، اپنی ہوشیاری کے اوپر گھمنڈ اور فخر نہیں کرنا چاہیے۔ تو کون ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں، تجھ سے زیادہ تو میں ہوشیار ہوں۔ یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے، تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ تو اس کے اوپر فخر کرے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ہوشیاری کے اوپر فخر کرتا ہے، اپنی ذہن کے اوپر فخر کرتا ہے، تنے زو مت پڑے ماری ہوشیاری جو ہوں کتلو ہوشیار جو، غلط بات ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کا نظام چلانا ہے، اس لیے کسی کو بہت زیادہ ذہین بنایا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اتنا ہوشیار بنایا کہ وہ صرف ایئر کنڈیشن روم کے اندر بیٹھا رہے، اور کسی کو اتنا کمزور بنایا، کم ذہن دیا، اور اتنی ہوشیاری دی کہ وہ دوپہر کے اندر دھوپ کے اندر کام ہی کرتا رہے۔ ایسا ہو تو ہی دنیا کا نظام چل سکتا ہے، ورنہ اگر سارے لوگ ایک ہی سطح کے اوپر ہو تو کون کام مزدوری کرے گا؟ سارے لوگ ایئر کنڈیشن والے ہو تو کوئی مزدوری نہیں کرے گا، دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ اس لیے بزرگوں کے ایک بزرگ اللہ والے کے حالات میں لکھا ہے، ایک قصہ لکھا ہے کہ اس بزرگ نے ایک روز سوچا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جھگڑے ہو رہے ہیں وہ سارے لالچ کی بنیاد کے اوپر ہو رہے ہیں۔ لالچ، مجھے یہ مل جاوے، مجھے وہ مل جاوے، مجھے عہدہ مل جاوے، مجھے ڈگری مل جاوے۔ تو اس اللہ والے نے کیا کیا کہ دعا کی کہ اللہ تو میرے جو بستی ہے، میرے جو شہر ہے، یہاں کے رہنے والوں کے دلوں سے لالچ نکال دے۔ لالچ نکل جائے گی، سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ نے، اللہ والے تھے، دعا قبول فرمائی، سارے لوگوں کو دلوں سے لالچ نکل گئی۔ حضرت فجر کی نماز کے بعد گھر گئے۔ اب گھر میں دیکھا تو کام کاج کرنے کے لیے کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، کام والی نہیں آ رہی ہے، کھانا بنانے والے نہیں آ رہے۔ حضرت سوچ رہے کیا ہوا، آج کیوں کوئی آیا نہیں ہے؟ گھر سے باہر نکلے، دیکھا ساری دکانیں بند، سناٹا روڈ کے اوپر، گویا یوں لگ رہا ہے کہ کرفیو ہے۔ جو بھی کوئی ملا پوچھا کام کرو گے؟ نہیں، اب ہمیں کام بام نہیں کرنا ہے۔ حضرت نے سوچا کہ ہے کیا یہ معاملہ؟ پھر انہوں نے سوچا کہ ہاں میں نے جو دعا کی تھی وہ شاید دعا قبول ہوئی ہے۔ پھر ان کی سمجھ میں آیا کہ نفس لالچ بری چیز نہیں ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا گھر کا گزران اور میرا مسئلہ جو ہے کھانے پینے کا 2 روٹی کے اندر حل ہو جاتا ہے،
تو اس 2 روٹی کے لیے حلال اور پاکیزہ روزی تلاش کرنے کی لالچ کرنا یہ برا نہیں ہے، یہ برا نہیں ہے، یہ تو اچھی چیز ہے۔ لیکن میرا کام 200 میں ہو جاتا ہے اور میں 2 لاکھ کی لالچ کروں، یہ برا ہے۔ کہ میرے پاس روزانہ 2000 2 لاکھ آنے چاہیے، چاہے کسی کے سامنے جھوٹ بولنا پڑے، کہ کسی کی ڈنڈی مارنی پڑے، کہ 2 نمبر کے دھندے کرنے پڑے، یہ برا ہے۔ نفس لالچ بری چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک دنیا کا سسٹم اور نظام چلانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو زیادہ سمجھ دیا ہے، کسی کو کم سمجھ دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلی جو رسم زمانہ جاہلیت کے اندر پائی جاتی تھی اس کی تردید فرمائی ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی آدمی کے پہلو کے اندر 2 دل نہیں بنائے۔ سب سے پہلی رسم تو یہ تھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہت ہی اہم 2 باتیں بیان فرمائی ہے، ایک تو زہار کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، میں صرف مختصراً کہہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو یوں کہے کہ تو میرے ماں کی پشت کی طرح ہے، یا کسی بھی عضو کے ساتھ تشبیہ دے، تو اب مسئلہ کیا ہوگا؟ وہ لوگ تو یوں سمجھتے تھے کہ اب یہ حرام، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ شریعت کے روح سے اس کا کیا مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ سنیچر ہم اس کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہے